میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی, اس نے ڈاکٹری کی, پھر میرے ساتھ شادی ہو گئی. وہ اسپیشلائز نہیں کر سکی کیونکہ میں نے جب شادی کر لی میں اکیلا سفر نہیں کرتا کیونکہ ہمارا ماحول بہت گندا تھا. 96 میں شادی ہوئی, جب سے میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی. وہ ڈاکٹر بنی, آگے نہیں پڑھ سکی, لیکن اب سب کچھ بھول گئی ہے, سب کچھ بھول گئی. لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو کیا بتاؤں, نہ میری بیوی کو مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے, نہ جیولری کا شوق ہے, نہیں پہنتی, نہ کوئی لچھے دار چپلوں کا, نہ گاڑی کا, کسی چیز کا شوق نہیں ہے. اس کو ایک شوق ہے کہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, اور اگر مجھے کسی ملک میں لے جانا ہے تو مجھے سعودی عرب لے جاؤ. اللہ نے اس کے سارے شوقوں کو ختم کر دیا, اور اتنی خوش ہے, اس کی اتنی عزت ہے. ابھی لاہور آئے ہوں میں, بہت عرصے بعد میں لاہور کا لاہور رہا ہوں 20 سال. ہر جگہ سے آ رہے ہیں, آپ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ, ہمارے گھر والے اس سے ملنا چاہتے ہیں. یہ کسی ڈاکٹر کی عزت ہے اگر وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے؟ کس لیے ملنا چاہ رہی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ریٹائرڈ کرکٹر ہوں, میرا کیا حیثیت رہے گی؟ میری بہنوں اور بھائیوں, ہماری عزت, ہماری خوشیاں, چین سکون وہ دین میں ہے. اور یاد رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں مسجد تھی. میری بیوی نے گھر میں ایک کونا بنایا ہے جو مسجد ہے, اس کمرے میں نہ تصویر ہے نہ اس, میرے گھر میں ویسے ٹی وی الحمدللہ ہے نہیں, تصویر نہیں, لیکن میری بیوی نے جہاں وہاں چیزیں, کتابیں بھی رکھی ہیں بچوں کی, تصویروں پہ پینسل ماری ہوئی ہے, پینسل, دوائیوں پہ پینسل ماری ہے, وہاں نوٹ بھی نہیں رکھتی, پیسے بھی نہیں رکھتی. وہ مسجد ہے, نہ اس میں تصویر ہے نہ خرافات ہیں. اور وہاں میری بیوی وہ اعمال کرتی ہے جو میں مسجد میں جا کے سیکھتا ہوں, وہ میری بیوی نے جماعت میں جا کے سیکھی. وہ میری بیوی وہاں اعمال کرتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے گھر میں میرے غیر حاضرین میں چور بھی آئے ہیں. کیا ہوا, میں کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے, میں بزرگ نہیں بننا چاہتا, لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے میرے گھر میں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے میری بیوی کی حفاظت کی. اور میں اکثر کرکٹ کی طرح اب باہر رہتا ہوں, ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں, بس سیکیورٹی کا بہت پرابلم ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی, میرے بچوں کی حفاظت کی ہے آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے لیے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں کہ جیسے صفات پائلٹ کی ہوائی جہاز اور ہوا میں آتی ہیں, ایک آدمی بالٹی میں بیٹھ جائے یا ٹب میں لیٹ جائے اور کہے میں جی سوئمر بنوں گا, وہ کبھی سوئمر بن سکتا ہے؟ اس کو سوئمنگ پول کے ماحول میں بیٹھنا پڑے گا. ایک آدمی رکشا خرید لے کہ انشاءاللہ 2 سال بعد میں PIA کا پائلٹ بنوں گا, یہ پاگل ہے, یہ بغیر ہوائی جہاز میں جائے پائلٹ نہیں بن سکتا. ایک آدمی جب تک, یہ لڑکیاں اور لڑکے, جب تک وہ مسجد کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جس سے ان کے اندر صفات آئیں, صفات ہے نا, کیا صفات؟ ایک صحابی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, ان کا چچا زاد پانی لے کے آیا, یہ پانی پیو, پانی پانی, آواز آئی تو پانی پینے لگے, ساتھ سے آواز آئی پانی پانی. چچا زاد بھائی نے کہا پہلے اس کو پلا, مجھے چھوڑ دے. وہ پانی پلانے لگے تو آگے سے آئی پانی کی آواز, وہ کہا مجھے چھوڑ, اس کو پلا. پھر وہ وہاں سے بھائی کی آواز آئی, تینوں صحابی شہید ہو گئے اور پانی ایک دوسرے کو پلانے کا کر دیا. میرے پیاروں, ہمارے اندر انبیاء والی صفات ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جب تک ہم مسجد کی اس محنت سے نہیں گزریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, ہمارے اندر وہ صفات نہیں آ سکتی. ان صفات کو لانے کے لیے کہتے ہیں اپنے گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائیں اور ہم روزانہ مسجد کو وقت دیں. مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اعمال ہوتے تھے. ہمارے کرکٹ گراؤنڈ میں 3 اعمال ہوتے تھے, فیلڈنگ پریکٹس نہیں, 4 اعمال, فیلڈنگ پریکٹس, بولنگ پریکٹس, بیٹنگ پریکٹس اور فٹنس پریکٹس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا تھا, ایک ایمان کا حلقہ لگتا تھا, ایمان بنانے کی پریکٹس. آپ مجھے قسم کھا کے بتاؤ, جھوٹ نہ بولنا, آپ دونوں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہو, بتاؤ مجھے کہ اس سال آپ نے فرشتوں کا کتنا تذکرہ کیا, کس نے کیا؟ مجھے قرآن سے ایک فرشتوں کا واقعہ سنا کے بتائیں, بتاؤ بھی کس نے کیا. ہم ایمان کس پہ لائے؟ آمنت باللہ, سارا دن مخلوق کی بات, اس سے حکومت سے یہ ہوتا ہے, فلاں سے یہ ہوتا ہے, فلاں سے. آمنت باللہ, ہم اللہ سے ہونے کو بولتے نہیں, ایمان کہاں سے بنے گا؟ ایک 3 بچے تھے شرارتی, ان کا دل کہا کہ ہم کو تکا شکا کھائیں, کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں. کہا یہ بڑے میاں ہے نا, یہ ان کو بدھو بنائیں گے, ان کے پاس بڑا زبردست بکرا ہے. کہا اچھا کیسے؟ تو بڑے بچے نے کہا میں بتاتا ہوں. تو بڑا بچہ گیا مشورہ کر کے انکل کے پاس, انکل کتا باہر, وہ بکرا باہر لے کے نکلے. تو کہا انکل کہاں جا رہے ہیں؟ سلام کیا, کہا بیٹا یہ بکرا چلانے جا رہا ہوں. کہا انکل یہ تو کتا ہے. کہا کتا تو, تیرا باپ تو کتا تو یہ نظر آ رہا ہے, تو بکرا ہے. تو کتا بکرا چلتا رہا آدھا گھنٹے. خیر وہ چلا گیا بچہ, بڑا انہوں نے برا بلا بولا. اگلا بچہ ہے, کہا انکل السلام علیکم صاحب, خیریت سے ہیں؟ کہا بیٹا خیریت سے ہوں. کہا کہاں جا رہے؟ کہا بیٹا بکرا چلانے. کہا انکل یہ تو کتا ہے. کہا کتا تو ہوگا, تیرا فلاں, کتا بکرا. وہ چلتی رہی تکرار کتے بکرے. وہ تیسرا بچہ ہے, کہا انکل السلام علیکم وعلیکم السلام, آپ پریشان لگ رہے ہیں. کہا بیٹا یہ 2 پاگل کے بچے آئے ہیں, میرے بکرے کتا کہہ رہے ہیں. انکل یہ کتا ہی تو ہے. انہوں نے مارا, کتا یہ بکرا ہی دے دیا.